السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ آج میں عورت کے لیے اعتکاف کرنے کا پورا مکمل طریقہ بتانے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے اعتکاف کرنا چاہیے، اعتکاف کرنے کا کتنا ثواب ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، ٹائم کیا ہے، پورا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ جس طرح سے مردوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طرح سے عورت کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ خواتین گھر پر اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف کے لیے جو فضائل ہیں، ثواب ہیں، جس طرح مردوں کے لیے ہیں اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کرنے والا دوزخ سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور اعتکاف کرنے والوں کو لیلۃ القدر یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کر لینا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سب کچھ عبادت میں شمار ہوتا ہے، یعنی عبادت میں یہ سب کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر یقینی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ اب خواتین اعتکاف کیسے کریں گی؟ تو دیکھیے، جو خواتین اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ گھر میں ایک کوئی جگہ سلیکٹ کر لیں کہ ہمیں اس جگہ پر اعتکاف کرنا ہے، اور آپ اس جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنا کب ہے؟ 20واں جو روزہ ہے، 20واں روزہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، یعنی 20واں روزہ کا افطار ہونے سے پہلے پہلے، افطار کرنے سے پہلے پہلے آپ کو 20واں روزہ کا اپنی سلیکٹ کی ہوئی جگہ پر اعتکاف کی نیت سے جا کر بیٹھ جائیں، اور پھر اسی جگہ پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، جتنا بھی ذکر و اشعار وغیرہ ہیں یا عبادت کی چیزیں ہیں عبادت کی، وہ سب آپ کو اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں جانا ہے آپ کو اس جگہ سے اٹھ کر۔ جیسے کہ آپ نے کوئی ایک روم سلیکٹ کر لیا اور آپ اس روم کے اندر رہ رہی ہیں، تو اس روم میں آپ اکیلے ہی رہیں، اس روم سے زیادہ باہر نہ نکلے، جب ضرورت ہو تبھی نکلیں۔ جیسے کہ ٹوائلٹ جا سکتی ہیں، وضو وغیرہ کرنے کے لیے نکل سکتی ہیں، ایسے بھی جو بہت ضروری آپ کو ضرورت کی کام ہے ان کو کرنے کے لیے آپ نکلے گھر سے، اس روم سے۔ بلا ضرورت آپ اس جگہ سے باہر نہ نکلیں کہ ٹہلنے کے لیے تھوڑے سے چھت پہ چلے جائیں، پھر کسی کے دوسرے میں روم میں چلی جائیں بلا ضرورت، کسی سے بات کر رہی ہوں۔ بہت ضروری ہے تب کسی سے بات کریں، ورنہ آپ کسی سے زیادہ بات نہ کریں، نہیں تو ان سب کا کرنے سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو جس روم میں آپ اعتکاف کر رہی ہیں اسی روم میں آپ اکیلے افطار کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اسی جگہ پر سارے عبادات کا کام آپ کریں، اور عید کا چاند دیکھنے تک آپ اسی جگہ پر عبادت کرتی رہیں۔ یہ خواتین کا اعتکاف کا طریقہ ہے۔ اعتکاف کے لیے جو جگہ آپ نے بنائی ہے اس جگہ سے آپ کو ادھر ادھر بلا ضرورت نہیں جانا ہے کہ تھوڑا گھر کا صفائی کر دیں یا کھانا بنا دیں، بلا ضرورت یہ سب کام سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو خواتین اعتکاف کر رہی ہیں تو وہ سو رہی ہیں،
تو ان کا سونا بھی عبادت ہے، بیٹھی ہیں تب بھی ان کا عبادت ہے، اگر ویسے ہی کچھ تلاوت وغیرہ کر رہی ہیں تب بھی سب عبادت ہی عبادت، یعنی 24 گھنٹے ان کے جتنا بھی 24 گھنٹے آپ کو گزر رہا ہے وہ سارا کا سارا عبادت میں ہی لکھا جاتا ہے۔ اعتکاف میں اب یہ بات ہے کہ اعتکاف میں موبائل یوز کر سکتے ہیں، تو دیکھیے اعتکاف میں موبائل چلانا ضرورت ہو تو آپ موبائل چلا سکتی ہیں، جیسے کہ دین کی باتیں وغیرہ جاننے کے لیے آپ موبائل کا یوز کر سکتی ہیں، ویسے بلا ضرورت ادھر ادھر کی باتیں کرنا یا الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ فون کو یوز نہیں کر سکتی۔ تو 20واں روزہ کا افطار کرنے سے پہلے آپ اپنی سلیکٹ کی ہوئی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں اور عید کا چاند ہونے تک اسی جگہ پر آپ بیٹھی رہیں۔ جب عید کا چاند ہو جائے تو آپ کا اعتکاف کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خواتین اعتکاف کے لیے بیٹھی ہیں اور ان کا پیریڈ کا دن شروع ہو گیا تو پھر آپ کا جو اعتکاف ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر اعتکاف کی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ ہاں بہت سی عورتیں ہوتی ہیں 5 یا 6 دن کا اعتکاف کرتی ہیں، تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں 5-6 دن کا اعتکاف اگر کرنا چاہیں تو، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔